ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عالم اسلام کے لیے اور بالخصوص عالم تشیع کے لیے بڑی ہی غمناک شب ہے۔ اسی شب کی صبح وہ تاریخ ہے جو تاریخ اسلام کی ایک ایسی تاریخ ہے جسے ہم کبھی اور تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ یعنی یہ وہ دن ہے جس دن انہدام جنت البقیع ہوا۔ ظاہر ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے اور اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی یادگار قائم کرے۔ جب تک بزرگ اس دنیا میں رہتے ہیں ان کا ادب اور لحاظ ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب ہمارے بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہم ان کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں، اور ہمارا دستور یہ بھی ہے کہ ہم ان کی قبروں پر جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں اور بے حد احترام کرتے ہیں۔ سمجھ میں بات نہیں آتی، ایک مسلمان کی قبر کا احترام کرنا ایک مسلمان کا فریضہ ہے۔ اگر بے حرمتی ہو جائے اسے کوئی گوارا اور برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر ایسے عالم میں سرکار ختمی مآب رحمت للعالمین حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی جسے سرکار ختمی مآب نے اپنی بارے جگر کہہ کر خطاب کیا تھا، اس کا ادب اور احترام اور محبت سرکار کے قلب میں اتنا تھا تو حضور نے خود ارشاد فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ جس کا احترام اس قدر ہو کہ سرکار اس کے در دولت پر جائیں تو سلامی عرض کریں، اس کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی اس کی قبر کو تاراج کر دیا جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ایک شاندار مقبرہ تعمیر ہوتا، قبر پر چراغاں ہوتا، ارد گرد قاریان قرآن بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے، مگر اس کے برعکس وہ وقت آیا کہ جب نام نہاد اسلامی حکومت نے یعنی سعودی حکومت نے اسے مسمار کر دیا، ناراض کر دیا، اور پھر کیفیت یہ یہاں تک پہنچی کہ ایک قبر نہیں، اس کے آس پاس 4 معصومین کی قبریں، انہیں بھی تاراج کر دیا، اور پھر نہ جانے کتنی محترم خواتین کی قبریں، کتنے اصحاب کی قبریں، پورے قبرستان کو تاراج کر دیا اور مسمار کر دیا۔ اس کے بعد بھی کم سے کم نشان قبر ہوتا اور ہم جاتے اور وہاں کم سے کم فاتحہ پڑھ کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتے۔ یہ کیفیت ہے کہ وہاں کوئی جا کر فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتا، اتنی پابندیاں۔ آخر کیسے ممکن ہے کہ ہم ان سارے صدمات کو برداشت کریں اور خاموش رہ جائیں؟ ہم حضور کے کلمہ گو ہیں تو ہمارے اوپر لازم ہے اور واجب ہے کہ ہم لب کشا ہوں، زبان سے صدا احتجاج بلند کریں۔ آج تمام عالم تشیع میں ایک ہیجانی کیفیت ہے اور اپنی اپنی جگہ سب احتجاج برپا کر رہے ہیں۔ احتجاج کے مختلف طریقے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، مگر چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پرابلمز ہیں ہم جلوس اعضاء نہیں نکال سکتے۔ اگر احتجاج کا ایک بہترین طریقہ ذکر شہدائے کربلا علیہم السلام اور مجلس اعضاء کا انعقاد ہے، لہذا زینبیہ چینل کی طرف سے آج یہ مجلس انہدام جنت البقیع آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔
اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید وسیم اصغر رضوی صاحب قبلہ، جو ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں، مگر مجلس کے قبل دستور ہے پیشخانی ہوتی ہے۔ پیشخانی کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے ایک بہترین شاعر اہل بیت، مشہور و معروف شاعر اہل بیت محترم جناب خوشتر ہلوری کو، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آغاز مجلس میں ہم گزارش کریں محترم جناب خوشتر ہلوری سے کہ وہ منظوم خراج عقیدت پیش کریں اور اس کے بعد خطیب مجلس اس مجلس کو خطاب کریں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ شاعر اہل بیت جناب خوشتر ہلوری کے استقبال میں مل جل کر نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ۔ کرام السلام علیکم۔ اولاً آپ حضرات کی خدمت میں انہدام جنت البقیع کی تعزیت پیش کرتا ہوں اور اسی حوالے سے سلام کا ایک مطلع چند شعر پیش کر رہا ہوں۔ مطلع پیش جب سے ہوئی زہرا تیری مہمان بقیہ، جب سے ہوئی زہرا تیری مہمان بقیہ، اس دن سے بڑھی اور تیری شان بقیہ، جب سے ہوئی زہرا۔ آیات نے گویائی کے فن سیکھے ہیں جن سے، آیات نے گویائی کے فن سیکھے ہیں جن سے، آغوش میں ہے تیری وہ قرآن بقیہ، آغوش میں ہے تیری وہ قرآن بقیہ، بے سایہ ہے شہزادی کونین کی تربت، یہ سوچ کے ہے ابھی پریشان بقیہ، یہ سوچ کے ہے ابھی پریشان بقیہ، بسم اللہ۔ دن دھوپ میں زہرا کے تو راتیں ہیں امس کی، دن دھوپ میں زہرا
زندان بقیہ اللہ تجھ سے تو کہیں اچھے ہیں زندان بقیہ جزاک اللہ سبحان اللہ. مرنے پر بھی ہوتے ہیں ستم اس کی لحد پر اے مرسل حق کی جو دل و جان بقیہ اے مرسل حق کی جو دل و جان بقیہ زہرا کا بسر آئے گا ظلمت کو مٹانے زہرا کا پسر آئے گا ظلمت کو بسر آئے گا ظلمت کو مٹانے صدیوں سے یہی کرتی ہے اعلان بقیہ صدیوں سے یہی کرتی ہے. اب اس سے جہنم صدا آباد رہے گا اب اس سے جہنم صدا آباد رہے گا جس نے بھی کیا ہے تجھے ویران بقیہ نے بھی کیا ہے تجھے ویران بقیہ خوشتر وہ فقط شہر خاموشہ ہی نہیں ہے خوشتر وہ فقط شہر خاموشہ ہی نہیں ہے زہرا سے محبت کا ہے میزان بقیہ زہرا سے محبت کا ہے. کیا جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ تھے محترم جناب خوشتر ہلوری جو اپنی خوبصورت آواز میں بقیہ کے حوالے سے منظور نذران عقیدت پیش کر رہے تھے اور بقیہ کی تراجی اور مسماری
اور اس کا اپنا نہ ہوا اپنی زبان سے جاری کرنا آپ حضرات نے خوبصورت انداز میں جناب خوش نظر لوری سے سماعت فرمایا۔ خدا غارت کرے ان سبوں کو اور ان کی نسلوں پہ خدا لعنت کرے جنہوں نے قبر بنت پیغمبر کو اس طرح سے تاراج کیا کہ آج ہم اس قبر مبارک کی زیارت کے لیے بھی ترس رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا جس کا وارث سلامت ہو، اس کی وراثت کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ لہذا فرزند زہرا غیب کے پردے سے جب واپس آئے گا تو انشاءاللہ ایک خوبصورت حرم شہزادی کونین وہاں تعمیر ہوگا اور سارے زائرین جوخ در جوخ جیسے فرزند زہرا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں ویسے ہی انشاءاللہ مزار زہرا کی زیارت کے لیے جائیں گے، اور وہ وقت دور نہیں ہے۔ یقیناً ہماری آوازوں میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں مگر قدرت کے کارنامے اور کرشمے میں کوئی تاخیر نہیں ہے۔ وہ جب چاہے گا اللہ یہ امر انجام دے گا اور ہم سب انشاءاللہ مزار شہزادی کونین کی زیارت سے مشرف۔ آئیے حضرات، اب میں خطیب مجلس کو زحمت دینے سے قبل آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ زینبیہ چینل نے روزانہ جو مجالس ترہیم کا سلسلہ زینبیہ چینل کے ذریعے سے شروع کیا ہے، اس کا مقصد اور اس کا ہدف صرف یہ تھا کہ وہ حضرات جن کے مرحومین اس دنیا میں اب نہیں ہیں اور وہ ان کے حوالے سے سوجوم کی مجلسیں، 40ویں کی مجلسیں، برسی کی مجلسیں یا ایصال ثواب کی مجالس برپا نہیں کر پا رہے ہیں اور پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور کیا جائے۔ چنانچہ روزانہ زینبیہ چینل پر مجلسیں برپا کی جا رہی ہیں اور الحمدللہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ناظرین اس مجلس کو سن رہے ہیں اور بہترین طریقے سے ایصال ثواب کیا جا رہا ہے۔ ہمارا ہدف، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ مرحومین کو زیادہ سے زیادہ ہدیہ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیا جائے۔ اسی حوالے سے جو مجالس روز برپا ہو رہی ہیں اس میں کل ممبئی کی ایک بڑی ہی محترم شخصیت اور تاریخی شخصیت مرحوم مغفور جناب وسیم حسن نقوی، جنہوں نے ایک طویل عرصہ ممبئی میں گزارا ہے، عزاداری کے حوالے سے ان کی اپنی ایک شناخت اور پہچان تھی۔ آج وہ بہترین عزادار اور سچا عزادار اس دنیا میں نہیں رہا۔ ان کے سویم کے سلسلے کی مجلس کل زینبیہ چینل پر شب میں 8:30 بجے برپا کی جا رہی ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید میثم زیدی صاحب قبلہ، جو لکھنؤ سے اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ آئیے آج کی مجلس میں ہم گزارش کریں عزت مآب علی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید وسیم اصغر رضوی صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز ہوں اور انہدا میں جنت البقیع کی تاریخی پس منظر کے حوالے سے اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مولانا کے استقبال میں بآواز بلند نعرے صلوات ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی رسول الکریم مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین طه یاسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقبولين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔ أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ عزیزان گرامی قدر، شب ہمارے لیے نہایت ہی رنج و غم کی ہے، مصیبت کی شب ہے۔
جیسا آپ جانتے ہیں کہ آنے والے صبح و صبح ہے کہ جس میں شہزادی زہرا اور ائمہ باقی کے قبور کے اوپر سے صاحبان میں منعدم کر دیا جائے، اسی غم کو یاد منانے کے لیے یہ مجلس عزا منعقد کی گئی ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو بطور عنوان سخن منتخب کیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ جس نے بھی اللہ کے شاعر کی تعظیم کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہ ایسے ہی نہیں کر لیتا ہے۔ ہر ایک بس کی بات نہیں ہے کہ وہ شاعر اللہ کی تعظیم کرے، بلکہ شاعر اللہ کی تعظیم کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں تقوی الہی ہو۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شاعر اللہ کی تعظیم بس وہی کر سکتا ہے کہ جن کے دل پرہیزگار ہو۔ یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کرتے ان کا تقوی نہیں پایا جاتا۔ عزیزو، تقوی تو بڑی بات ہے، بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے، تو قرآن اعلان کر رہا ہے ان کے لیے کہ جو تعظیم نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، مگر جو منعدم کرتے، جو تاراج کرتے، جو مسمار کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاں ایمان یا اسلام بھی ابھی داخل نہیں ہوا ہے، وہ نہ مسلمان ہے نہ مومن ہے، اور جب نہ مسلمان ہے نہ مومن ہے تو پھر تقویٰ کیسے آئے؟ اس لیے کہ شاعر اللہ یعنی حرمات اللہ، اس کی یاد کی ایک بنیاد ہے اور ایک نتیجہ ہے۔ بنیاد کا نام ہے تقوی الہی، اس لیے کہ جس انسان کے ہاں تعظیم پایا جاتا ہے، یعنی جو تعظیم پر آمادہ ہوتا ہے، اس کا سبب ہی ہے تقوی۔ تقوی شاعر اللہ کی تعظیم پر انسان کو آمادہ کرتا ہے، اور اس کا نتیجے کا نام خیر، جس کے لیے ہر انسان بے چین ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر امت اسلامیہ کو خیر امت کا خطاب دیا گیا اور صاحبان ایمان کو خیر البریہ قرار دیا ہے۔ ملاحظہ فرمائے عزیزو کہ ایک تقوی الہی اور اس کے نتیجے میں شاعر اللہ کی تعظیم کرنے سے انسان خیر امت بھی بن جاتا ہے اور خیر البریہ بھی بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جو آیات شاعر اللہ کی نشاندہی کرتی ہیں، اگر ان کے مضامین کو یکجا کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ تعظیم شاعر اللہ وہ عظیم ترین عمل ہے جو انسان کو خیر امت اور خیر البریہ کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ صرف تعظیم شاعر اللہ انسان کو وہاں تک پہنچاتا ہے، اس لیے کہ شاعر اللہ کی تعظیم اسی وقت پائی جائے گی انسان کے ہاں جب اس کے ہاں تقویٰ پایا جائے، اور اس کی بنیاد میں تو وہ تقویٰ شامل ہے جو انسان کو جنت الفردوس سے قریب کر دیتا ہے، اور جنت سے قریب وہی ہوتا ہے جو خدا سے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ہر ایک جنت میں جانے کی تمنا رکھتا ہے، ہر ایک کے دل میں آرزو ہے کہ ہم جنت جائیں، ہر ایک اپنے آخری منزل کا نام جنت سمجھتا ہے، لیکن جنت میں جائے گا وہی جو متقی ہوگا، اور متقی وہی ہوگا جس کے ہاں تعظیم پائی جائے گی شاعر اللہ کی۔ اگر ان تمام باتوں کے روشنی میں دیکھا جائے تو ایک ادنا سا طالب علم بھی شاعر اللہ کی عظمت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے، اور بخوبی محسوس کر سکتا ہے کہ یہ عمل نگاہ پروردگار میں کس قدر محبوب ترین عمل ہے۔ شاعر اللہ کی تعظیم نگاہ قدرت میں بھی محبوب ترین ہے، اور اگر محبوب نہ ہوتی تو پھر قرآن میں یہ اعلان ہی نہ کرتا کہ شاعر اللہ کی تعظیم تقوی کے باعث ہے، بلکہ عمل تو انسان کو اپنے معبود کے بھی قریب کر دیتا ہے۔ شاعر اللہ کی تعظیم سے انسان خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے، اس کو منزل ایمان سے نکال کر کے یعنی آگے کی منزل تقویٰ میں داخل کر دیتا ہے، اور پھر اس کا تقویٰ صرف ظاہری اعمال اور احتیاط عمل تک محدود نہیں رہتا، بلکہ دلوں کی گہرائیوں کی نشاندہی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کے اندر تقویٰ ہے۔ اس لیے کہ تقویٰ دل کے اندر کسی گوشے میں رہنے والی چیز نہیں ہے، تقویٰ اعضاء و جوارح سے
ज़ाहिर होने वाले अमल का नाम है। तकवा जिसका पाया जाता है उसके आज़ा और जवारे बताते हैं कि इसका तकवा। अजीज़ो गौर करें, शायरुल्लाह की ताज़ीम किस कदर अहमियत की हामिल। ये जन्नतुल बकी क्या शायरुल्लाह में से नहीं है? क्या जन्नतुल बकी कुबूर अइम्मा, कुबूर कब्र ज़हरा या दिगर असहाब यानी हजरत उस्मान बिन मज़ऊन, इन लोगों की कब्रों को देख करके लोगों को खुदा की याद नहीं आती, खुदा का तज़किरा नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अजीजों गौर करें कि ये शायरुल्लाह की ताज़ीम हमें किस मंजिल तक ले जाती, खुदा तक पहुंचा रही, हमारे अंदर तक़वे के इजहार के सबब है शायरुल्लाह की ताज़ीम। अल्लामा जवादी ने अपनी किताब जिक्र फिक्र के सफ़ा नंबर 126 पर तहरीर किया है कि ताज़ीम शायरुल्लाह मदह की आखिरी मंजिल का नाम। ताज़ीम शायरुल्लाह मदह की आखिरी मंजिल, खाली दूर से बैठ करके मदा करना, जबान से मदा करना, यही मदा नहीं है, बल्कि उसका एहतराम करना खुद इस बात की अलामत है कि इसके यहाँ इस साहिब कब्र की आजमत पाई जाती है, वो इसका मदाखा है, इसका आजमत शनास है, मर्तबा शनास। और करे अजीजों, ताज़ीम शायरुल्लाह अलामत तक़वा खौफ खुदा है, ताज़ीम शायरुल्लाह गुनाहों की बख्शिश का सहारा है। तो अब कहने दीजिए कि ताज़ीम शायरुल्लाह को शिर्क और बिदअत का नाम देना हक़ाइक़ ईमान से गफलत और फहम कुरान की दुनिया में मुकम्मल जिहालत का सबूत। इसका मतलब यह है कि उसका ना ईमान पाया जाता है, ना कुरान फहमी की ताकत है उसके, कुरान को समझा ही नहीं है उसने, कुरान कह क्या रहा है। हम गौर करें, अगर ये कुरान फहमी की ताकत पाई जाती तो वो समझ जाता कि कुरान मजीद ने कभी भी किसी हुक्म के लिए एक का इतलाक दूसरे पर नहीं किया है, यानी कुरान की नजर में शिर्क की दुनिया और है और ताज़ीम की दुनिया और है। कुरान जिसे शिर्क बता रहा है वो दुनिया अलग है, वो चीजें अलग है। अगर शायरुल्लाह की ताज़ीम शिर्क होता कुरान और हदीस की रोशनी में, तो ताज़ीम के लिए ना कहता। और करें, ताज़ीम की दुनिया में खैर ही खैर है, ताज़ीम की दुनिया खौफ खुदा और ईमान और तक़वा की दुनिया है। कुरान मजीद ने जिस चीज को आलम इंसानियत के लिए खैर और तक़वा का की बुनियाद करार दिया है, वो खुद ज़ात वाजिब की तकरीम और ताज़ीम नहीं है। इसका मतलब थोड़ी है कि इंसान अगर हरम की ताज़ीम कर रहा है, इंसान अगर कुबूर की ताज़ीम कर रहा है, इंसान अगर मज़ारात की ताज़ीम कर रहा है, उसके सामने वहां जाकर के इबादत कर रहा है, तो ये किसने कह दिया कि वहां बैठ करके वो इंसान शिर्क कर रहा है, उसको नौजुबिल्लाह खुदा समझ रहा है? नहीं, बल्कि वहां जा करके भी इंसान अगर कोई जिक्र करता है तो सिर्फ जिक्र खुदा करता है, तस्बीह पढ़ता है तो तस्बीह परवरदिगार करता है, तकदीस परवरदिगार करता है। अक्ल के अंधे जा करके देखे, अक्ल के क्या, वो तो आग के भी अंधे हैं जो ये कहते हैं कि हरम मासूमीन में शिर्क किया जाता है। जाके देखिए, नमाज पढ़ी जा रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है, ये क्या है? नमाज किसकी होती है? सजदा किसका है? कौन कह रहा है कि यहाँ शिर्क हो रहा है? ये लोग इस्लाम को और दीन को, कानून को अपने एतबार से दुनिया में राइज करना चाहते हैं। सीरत रसूल, अहकाम रसूल और कुरान से बिल्कुल नाबलद है। वो कुरान समझते ही नहीं है, वो सुन्नत रसूल को भी समझे ही नहीं है, वो दीन और शरीयत को समझे ही नहीं है। अगर और कैसे समझते कि दीन और शरीयत को समझाने वालों की तो कब्रें ही तो है, उनसे तो बेजारी का इजहार कर रहे हैं, उनसे नफरत कर रहे हैं, उनसे दूरी इख्तियार कर रहे हैं। जब नाशिरीन दीन और शरीयत से दूरी इख्तियार करेंगे तो नतीजा यही निकलेगा अजीजों कि ज़लालतो गुमराही की वादियों में भटकते रह जाएंगे, मगर ना ईमान मिलेगा ना तकवा मिलेगा। और जब यही नहीं मिलेगा तो खुदा कहां से पाएंगे? शायरुल्लाह की ताज़ीम
ایک عظیم نعمت، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچتا ہے۔ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے شاعر اللہ کی تعظیم، خدا شناسی، خدا کے معرفت، عبادت۔ آپ غور کریں، یہ بقی میں جن کی قبریں توڑی گئی ہیں وہ کون ہیں؟ ایک ذات وہ ہے کہ جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا تھا، امن اور آشتی پیدا کرتا تھا، محبت و اخوت کا پیغام دیا کرتا تھا، غریب پروری کا درس دیا کرتا تھا۔ ایک وہ ہے کہ جس نے عبادت کے مفہوم کو ہم کو سمجھا دیا کہ قید و بند میں بھی رہ کر کے عبادت کیسے کی جاتی ہے، ہتھکڑیوں بیڑیوں کے باوجود عبادت کیسے کی جاتی ہے، خدا سے لو کیسے لگایا جاتا ہے، خدا کی بارگاہ میں دعا کیسے کی جاتی ہے۔ ایک وہ ہے ذات کے جس نے علم کو ہمارے سامنے اجاگر کیا، علم کے سینے کو چاک کر کے، علم کے تمام شیخیں نکال کر کے دنیا کو علم سے مالا مال کر دیا، ہر طریقے کا علم جو آج پایا جا رہا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس نے فقہ پیغمبر کو، شریعت رسول کو ہمارے سامنے آسان کر کے، ہم کو بتا کر کے، سمجھا کر کے اس طریقے سے سمجھا دیا کہ آج شریعت رسول فقہ جعفری کے نام سے دنیا میں پہچانی جا رہی ہے۔ آپ غور کریں عزیزو، اور ان کے مزار کو توڑ کر کے چاہتے ہیں کہ صرف اللہ اللہ کرو، اللہ تک پہنچو گے۔ کیسے اللہ تک پہنچو گے جب اللہ والوں کو نہیں مانو گے، جو اللہ تک لے جانے کا راستہ ہے۔ قرآن مجید میں اہدنا الصراط المستقیم تو پڑھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نحن صراط المستقیم، ہم ہی صراط مستقیم ہیں۔ جب ہم کو چھوڑ دو گے تو پھر صراط مستقیم تمہیں کیسے ملے؟ اہل بیت کو چھوڑ کر کے صراط مستقیم کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ شاعر اللہ کی تعظیم، جس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کی طرح شاعر اللہ کی بھی تعظیم ضروری ہے۔ میں اپنے لفظوں کو بڑے احتیاط کے ساتھ صرف کر رہا ہوں عزیزوں، اللہ کی طرح شاعر اللہ کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ ذاتی طور پر عظمتوں کا مالک ہے اور قابل تعظیم ہے، اور شاعر اللہ کو اللہ نے خود اس قابل قرار دیا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ دونوں کے فرق کو محسوس کریں، ایک بذات خود واجب تعظیم ہے، لائق تعظیم ہے، اور ایک کو اللہ نے وہ عظمتیں عطا کی ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس کی تعظیم کی جا رہی ہے۔ اور عزیزو، یہ معاملہ قبر کا نہیں ہے، یہ مزار کا ہی صرف معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ گارے اور مٹی کی بنی ہوئی دیواروں کا اور چھت کا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں معاملہ صرف اور صرف نسبتوں کا پایا جاتا ہے، ہم احترام نسبتوں کا کرتے ہیں۔ یہاں وہ ذات سو رہی ہے کہ جو ہمیں خدا شناسی کا درس دیتی ہے، یہاں وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے ہمیں خدا تک پہنچایا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم خدا کو بھی نہیں پہچان پاتے، نہ ہمارے پاس اسلام ہوتا، نہ دین ہوتا، نہ شریعت، نہ قرآن، کچھ بھی نہیں محفوظ رہتا، اور نہ ہم کچھ سمجھ سکتے۔ لہذا ان کی تعظیم غور کریں۔ شاعر اللہ کی عظمت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ انہی ذات واجب و عظمت پروردگار کی علامت قرار دیا ہے، کیونکہ ان کو دیکھ کر مالک کی عظمت کا تصور پیدا۔ قرآن مجید نے آپ بتائیے صفا و مروہ جیسی پہاڑیوں کو، بے جان پہاڑی کو شاعر اللہ قرار دیا ہے، کس بنیاد پر؟ ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہیں۔ کس بات پہ بھائی ان کا احترام کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو پہاڑ ہے، یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، پتھروں کا ڈھیر ہے، پھر اس کی تعظیم کے لیے حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے نہیں دیا گیا ہے کہ وہ مٹی کا ڈھیر ہے، وہ پہاڑ ہے، بلکہ اس لیے تعظیم کا حکم دیا گیا کہ اس سے نبی کی یاد منسلک ہے۔ ایک کنیز خاص
परवरदिगार की है कि जिसने एक नबी के तहफ्फुज के लिए, नबी की प्यास को बुझाने के लिए एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक सही की है, दौड़ी है, पानी तलाश किया है। खुदा को ये चीज इतनी पसंद आ गई कि उसको शायरुल्लाह करार दे दिया। तो वो जात के जो जुज़्वे रिसालत बनकर के आई, आप बताएं क्या वो जुज़्वे रिसालत थी मादर हजरत इस्माइल? इस्माइल खुद नबी है, लेकिन उनकी माँ नबूवत का जुज नहीं है। लेकिन बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तो जुज़्वे रिसालत फातिमा तो बज़ातुन मिन्नी की हदीस मौजूद है, मुत्तफ़क़ अलैह। नबी का जुज़ है, नबूवत कुल पैगंबर के पास है, उसका जुज़ फातिमा है। रिसालत कुल रसूल के पास है, उसका जुज़ फातिमा है। अगर फातिमा न होती तो पैगंबर की शरीयत नाकिस रह जाती। तो जिसकी बुनियाद पर नबी की शरीयत मुकम्मल हुई है, उस फातिमा के यादगार की ताजीम क्यों नहीं की जाए, उसका एहतराम क्यों नहीं किया जाए? तो इसका मतलब यह है कि जो सफा और मरवा की ताजीम नहीं करता है, उसको कोई भी आम मुसलमान भी मुसलमान नहीं समझता। जिस तरीके से वैसे ही जन्नतुल बकी में आइमा बकी और शहजादी ज़हरा के कब्र की जो ताजीम नहीं करता है, या दीगर मकामात आइमा के कबूर की जो ताजीम नहीं करेगा, वो भी मुसलमान कहलाने का लायक नहीं है, उसका भी इस्लाम नहीं पाया जाता। आप सोचे, एक जानवर कुर्बानी का, उसको कुरान कह रहा है कि ये शायरुल्लाह है, उसका एहतराम करो। किस बुनियाद पर एहतराम किया जा रहा है इस जानवर का? इससे भी एक नबी की याद ताजा होती है उसको देख करके कि जब इब्राहिम खलील अपने फर्जंद इस्माइल के गर्दन पे छुरी चला रहे थे, तो हुक्म खुदा से जबकि ख्वाब देखा था, हुक्म ख्वाब की सूरत में आया, उस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए बेटे को मिना में लेकर के आ गए, कत्लगाह में लाए, लिटाया, गर्दन पे छुरी रख दी। परवरदिगार ने उनको बचा लिया, उनकी जगह जानवर भेज दिया। तो अब हर मुसलमान पर लाजिम हो गया कि वो कुर्बानी के जानवर के ताजीम करे। चलिए ठीक है, वो जन्नत से आया था, मान लेते हैं उसकी ताजीम, लेकिन ये हम बाजार से अपने खरीद करके ला रहे हैं और उसके लिए भी शरीयत हुक्म दे रही कि उसकी ताजीम करो, उसका एहतराम करो। क्यों? कहा इसलिए कि इस जानवर को भी देख करके वो मंजर याद आएगा, याद खुदा एक नबी, तो एक नबी की जान बचाने के लिए अगर दुम्बा आ जाए तो उसका एहतराम, इसलिए कि उससे नबी की याद ताजा है। तो इस मजार को भी तो देख करके बिनते रसूल जो खातिमुल अंबिया है, सरताज अंबिया, उनकी लख्ते जिगर की याद आती थी, जिससे दीन और शरीयत याद आता था, जिससे इंसान खुदा तक पहुंचता था। वो आइम्मा के जिनके जरिए खुदा तक पहुंचा जाता है। पहचाने आप अजीजों, ये जन्नतुल बकी है क्या? एक आम कब्रिस्तान नहीं है अजीजों, ये वो मकाम है। सारी बातें अपनी जगह। एक बात और करना चाहता हूँ तारीख के पस मंजर से, अजमत जन्नतुल बकी के हवाले से जरा पहचाने, ये कोई आम कब्रिस्तान नहीं था। ये वो कब्रिस्तान है कि जिसमें खुद पैगंबर इस्लाम आकर के बैठा करते थे। ये वो कब्रिस्तान है जिसमें पैगंबर के अपने बेटे हजरत इब्राहिम की कब्र है। ये वो कब्रिस्तान है कि जिसमें मुअल्लिम कुरान, मुफस्सिर कुरान अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की कब्र है। ये वो कब्रिस्तान है कि जिसमें हजरत उस्मान मज़ऊन की कब्र है। साहबी रसूल, आशिक मौला कायनात हजरत उस्मान बिन मज़ऊन की कब्र है। यहाँ बरवायते 6000, बरवायते 10,000 असहाब रसूल की कब्र, जिनमें अक्सर के ऊपर कुब्बे बने हुए। यहाँ उम्मुल बनीन मादर हजरत अब्बास की कब्र, सब मुनादिम कर दिया। सिर्फ जन्नतुल बकी मुनादिम नहीं किया है अजीजों, इसके साथ जन्नतुल मुअल्ला देख लीजिए। अजदाद रसूल अब्द मनाफ, हजरत हाशिम, इन लोगों की कब्र को मुनादिम कर दिया। हजरत अब्दुल्ला की कब्र, मलिकतुल अरब हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र,
حضرت قاسم کی قبر، جن کی بنیاد پر پیغمبر کی کنیت ہی مشہور کنیت ابو القاسم ہے، ان کو منہدم کر دیا گیا۔ کہاں ہے آج کا نام نہاد مسلمان؟ کس خواب غفلت میں ہے؟ صرف اس لیے عزیزوں کے انہیں نہ اہل بیت سے کوئی محبت ہے، نہ رسول سے کوئی محبت ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی ایمان ہے۔ یہ جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ کیوں گرایا گیا ہے جنت پر؟ کیا تھا ایک مزار کے اوپر، ایک قبر کے لیے کیوں منہدم کیا گیا؟ ذرا اس کے پس منظر کو غور کریں۔ تو اب اس کے لیے میں ایک دوسرا سوال کروں گا کہ یہ بتائیے کہ کربلا میں حسین مظلوم کو کیوں شہید کیا گیا؟ حسین کی شہادت کے لیے تو خود حسین سوال کر رہے تھے نا کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو جواب دیا گیا بغضاً لابی کا، آپ کے بابا کی دشمنی ہے۔ تو علی سے کس بات کی دشمنی ہے؟ علی نے کس کا کیا نقصان کیا ہے؟ کس کے مال و اسباب کو لوٹا ہے؟ نعوذ باللہ، کس کو ستایا ہے؟ مولا سے کس بات کی دشمنی؟ جب تاریخ سے پوچھا تو تاریخ نے جواب دیا صرف علی سے دشمنی اس بات پہ ہے کہ علی نبی کے تحفظ میں نبی کے سینہ سپر بن کر کے آ گئے۔ تو اب نبی سے پھر کاہے کی دشمنی ہے کہ نبی کے بچانے والے کو قتل کیا جا رہا ہے؟ نبی سے کس بات کی دشمنی کہ نبی کی جان کے دشمن بن گئے تھے؟ بھئی کل تک تو یہی وہ افراد ہیں کہ جو نبی کی صداقت کا اور نبی کی ایمانداری کا کلمہ پڑھ رہے تھے، نبی کی عظمت کر رہے تھے، نبی کی مدح سرائی کر رہے تھے، نبی کی تعظیم کر رہے تھے۔ اتنا اعتبار نبی پہ تھا کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے تو تم مان لو گے؟ ہاں مان لیں گے صاحب۔ کہا اگر جا کے دیکھو تمہیں نظر نہ آئے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اپنی آنکھوں کا دھوکہ تو سمجھ لیں گے مگر آپ کو جھوٹا نہیں تصور کر سکتے۔ اتنا اعتماد رسول کے اوپر، اور اسی رسول کی جان کے دشمن بن گئے پھر کل کو یہ لوگ۔ کیوں؟ کیا کیا رسول نے؟ صرف ایک نعرہ دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ۔ جب تک یہ نعرہ نہیں دیا رسول کے دشمن نہیں ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دشمنی رسول سے نہیں ہے، یہ دشمنی خدا سے ہے۔ پہچانے عزیزو، خدا کی دشمنی کی بنیاد پہ نبی کے دشمن ہوئے، نبی کی دشمنی کی بنیاد پہ علی کی دشمنی ہوئی، علی کی بنیاد پہ حسین کو شہید کیا گیا۔ تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ خدا کا تعارف ہو، خدا کی عظمتوں کو پہچانا جائے۔ آج جو مزارات منہدم کیے گئے ہیں، دوسرے مزارات جو ان کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں، دوسرے حرم ہمارے ائمہ معصومین کی، وہ صرف اسی لیے کہ ان حرم سے یاد خدا وابستہ ہے، ان حرم کو دیکھ کر کے، ان مزارات کو دیکھ کر کے خدا کی یاد آتی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ خدا سے دور ہو جائیں۔ عزیزو یاد کریے اس وقت کو کہ جب خدا نے حضرت آدم کے پیکر میں روح پھونکی اور حکم دیا سجدے میں جاؤ، سب سجدے میں چلے گئے مگر ایک شخص نہیں گیا۔ اور اس نے کیا کہا؟ اس کی بات کو اور ان کے جملے کو ملا لیجئے، پتا چل جائے گا کہ یہ کس کے بندے ہیں، یہ کون افراد ہیں، یہ کہاں کی ذہنیت ہے کہ جو مزارات کو منہدم کر رہے ہیں، مزارات کے دشمن بنے ہوئے۔ بھئی ابلیس نے سجدے سے انکار کرتے ہوئے یہی تو کہا تھا کہ یہ مٹی سے بنا ہے، لہذا اس کی تعظیم نہیں کریں گے، اس کا سجدہ نہیں کریں گے۔ وہ سامنے سے مٹی دیکھ رہا تھا مگر اس کے اندر موجود روح امر پروردگار نہیں دیکھ رہا تھا، اس کے اندر خدا کی طرف سے پھونکی گئی روح نہیں دیکھ رہا تھا، اس کے اندر خدا کی طرف سے عطا کیے ہوئے عظمت اور مرتبے کو نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ لہٰذا کہہ دیا مٹی کا بنا ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ یہی تو یہ بھی کہہ رہے کہ یہ مٹی و گارے کا بنا ہوا ہے، اس کے وجود کی ضرورت کیا ہے، اس کا احترام کیوں کیا جائے؟ وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس گارا مٹی ہی صرف نہیں ہے بلکہ اس کی عظمت یہ ہے کہ اس کے صاحب قبر کون ہے۔ یہ صاحب قبر وہ ہیں جو انسان کو خدا تک لے کے گئے، جنہوں نے ہمیں خدا شناسی عطا کی ہے، جس نے ہمیں پہچانوایا ہے کہ خدا ہے کون، خالق ہے کون، اس کی عبادت کیسے کرنا ہے، اس کے سامنے سر کیسے جھکانا ہے، اس سے حاجات کیسے طلب کرنی ہے، اس کا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے۔
अजीजों, ये वो बदबख्त साम्राज्य कि जिन्होंने कुबूर मासूमीन को बकी के तोड़ा है। आप और करें अजीजों, कितनी मजलूम शख्सियतें। मुझसे एक नौजवान ने सवाल किया कि मौलाना उसमें 4 इमाम की भी कब्र है, मगर जब भी बकी का तज़किरा आता है तो शहजादी ज़हरा ही के ऊपर गुफ्तगू ज्यादातर। कहा इसलिए कि माँ के तज़किरे में औलाद का तज़किरा मुज़मिर होता है। माँ के जिक्र होगा तो औलाद का तज़किरा खुद ब खुद उसमें आ जाएगा। जब माँ के मज़ार को मुनादिम कर दिया तो अब औलाद के मज़ार, और वो माँ है कि जो तारीख की सबसे मजलूम माँ है। तारीख की सबसे मजलूम माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। कुल 18 साल की हयात तय्यबा में शहजादी ज़हरा ने मसाइबो आलाम के जो पहाड़ अपने ऊपर टूटते हुए देखे, अपने घर में मुसीबतों को देखा है। अब और करें, मुसीबतों में तो आंख खुली है ज़हरा, मसाइब में के दरमियान तो आंख खुली है ज़हरा। माँ का साया उठना, शेब अबी तालिब में जाना, कमसिनी का आलम है, भूख और प्यास भी है, सब कुछ है, मगर कभी लबाए शिकवा वानी हुए, कभी ये नहीं कहा बाबा मुझे प्यास सता रही, बाबा मुझे भूख सता रही है, बल्कि हर मकाम पे, हर कदम पे शहजादी ज़हरा ने यही कहा कि बाबा आपको जो हुक्म परवरदिगार मिला है, अम्र मिला है, आप उसकी बजावरी करें, फातिमा आपके साथ है। आप सोचे कमसिन बच्ची, घर में से बाप जा रहा है सही सालिम, घर में वापस आ रहा है बाप, तो उसके सर से कहीं खून बह रहा है, कहीं बदन से खून बह रहा है, जिस्म जख्मी है, पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, बैठ के कांटे निकाल रही है, जख्मों को साफ कर रही है। जिंदगी भर मुसीबत उठाई। 18 साल के सिन में सबके बाल सफेद हो गए, 18 साल के सिन में हाथों में आसा आ गया, कमर खमीदा हो गई, पैरू शिकस्ता हो गया, सीने में कील धस गई। ये सारी मुसीबतें हुई, और इन मुसीबतों के साथ साथ अब जब इस दुनिया से गई तो फिर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ा गया उस बीवी के ऊपर, कि उसके कब्र के ऊपर साया भी नहीं रहने दिया गया। तकरीबन 1 सदी होने को आया। शहजादी ज़हरा की कब्र तमाज़त आफताब में उसी तरीके से। क्या हमारा इमाम खून के आंसू नहीं रोता है? मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अपने नौजवानों से बिलखुसूस पैगाम देना चाहता हूं कि इस तारीख को यूं ही मनाएं जैसे आशूर को मनाएं, इस तारीख को यूं ही मनाएं जैसे अरबईन हुसैन मनाएं, इसलिए कि ये बहुत बड़ी मुसीबत का दिन है कि एक बेटा पर्दे में मौजूद है, वो देखता रहा और उसकी माँ के कब्र को तोड़ दिया गया। मसलहत खुदा है, नहीं आ सकते सामने, मगर इस मंजर को देख करके, जालिम के जुल्म को देख करके इमाम खून के आंसू तो रोए। और आज भी रो रहा है वो इमाम। लिहाजा उन नजदियों के लिए, उन मुनाफिकीन के लिए, उन दुश्मनाने खुदा के लिए, उन यहूदियों के लिए बददुआ करें, उन पे लान करें, उन पे नफरीन करें, खुदा इनको इसको नाबूद करे। जब जाओ ज़ाहिरीन से आप पूछे, जो लोग ज़ियारत कर चुके हैं वो खुद बताएंगे, इसको मेरी बात की तारीफ करेंगे कि जब वहां आदमी जाता है किसी की कब्र के बारे में पूछता है तो कहते बस ऐसे ही देख लो, मर गए, मट्टी में मिल गए, खत्म हो गए। अरे जो अपने पैगंबर को ये कहे कि मर गए, अब उनसे क्या मांगना, उनसे क्या दुआ करने, उनके वसीले से, तो फिर वहां के
قبروں میں سونے والوں کے بارے میں اگر کہے تو کون سا تعجب۔ آپ سوچے عزیزو، جنت البقیع وہ قبرستان ہے کہ جس میں پیغمبر، اس جنت البقیع کے سب سے پہلے مدفون حضرت عثمان بن مظعون ہے، سب سے پہلے جس کو دفن۔ پیغمبر ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنے بیٹے ابراہیم کو ان کے پہلو میں لا کر کے دفن کر دیا، مگر آج ان کے قبر کے بارے میں پوچھو کہ حضرت عثمان کی قبر کدھر ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کسی اور کے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا تھا، حضرت عثمان کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہے دشمنی عزیزو۔ تو یہ انہوں نے قبر صرف توڑا ہی اسی لیے ہے، نہ کوئی شرک ہوتا ہے نہ کوئی بدعت ہے۔ آپ سوچیں جناب ان کے اصحاب کہف کے واقعے کو قرآن مجید میں ذرا سا پڑھیں آپ۔ اصحاب کہف کے بارے میں جب کچھ لوگوں کو علم ہوا، ان کی عظمتوں کی ذرا سی معرفت حاصل ہوئی، آپ پہچانے ذرا سا، معرفت حاصل ہوتے ہی ایک گروہ نے آ کے کہا اس پہ عمارت بنوا دیا جائے، ایک گروہ آ کے کہہ رہا ہے کہ اس میں مسجد بنوا دیا جائے۔ قرآن مجید نے کہیں پہ بھی نہ عمارت بنانے والوں کی غلط ثابت کیا ہے، وہ کہا ہے کہ نہیں یہ غلط کہتے ہیں، ان کی تردید کی ہے، اور نہ ہی مسجد بنانے والوں کی۔ ہاں البتہ مسجد بنانے کی جو بات کر رہے تھے مومن تھے، لہٰذا ان کی تائید ضرور۔ تو اب قرآن مسجد بنانے کی تو تائید کر رہا ہے، اصحاب کہف جو زندہ ہیں، سو رہے ہیں، قرآن تو وہاں پہ بھی عمارت بنانے کی بات کر رہا ہے، منظر کشی کر رہا ہے، لوگوں کے گفتگو کو نقل کر رہا ہے، اور یہ نہیں کہا کہیں کہ یہ غلط کہتے ہیں، یہ بدعت کر رہے ہیں، یہ دین کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو اصحاب کہف جو نہ معصوم ہیں، اصحاب کہف جو نہ نبی ہیں یا نہ پیغمبر ہیں نہ رسول ہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن خدا شناس تھے، الوہیت شناس تھے، نبوت شناس تھے، مبلغ تھے، خدا کے نیک بندے تھے۔ تو ان کے سونے کے مقام کے اوپر مکان بھی بنانے کی بات ہو رہی، مسجد بھی بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جہاں امام سو رہا ہو، معصوم ہے، جہاں جزو رسالت سو رہی ہے، اس کے مزار کو بنانا، اس کے اوپر قبے بنانا کہاں سے بدعت اور شرک ہو جائے گا؟ نہیں عزیزو، بات وہی ہے کہ ان کو دشمنی خدا سے ہے، ان کو دشمنی دین اور شریعت سے ہے۔ یہ نہیں چاہتے کہ دین نشر ہو، یہ نہیں چاہتے کہ لوگ مسلمان رہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ایمان جلا پائے، ورنہ قبروں کا احترام تو شریعت کہہ رہی ہے، قبروں کے احترام کے لیے رسول نے فرمایا ہے، عزیزو شمع جلانے کی بات کی ہے۔ لہذا اگر بدعت ہوتا تو شہزادی زہرا بنت رسول ہے، وصیت نہ کرتی علی میری قبر پہ قرآن پڑھنا۔ یہ وہ مظلوم ہستیاں ہیں، آپ سوچیں کون کون سی مظلوم ہستی ہیں؟ امام سجاد کہ جو کربلا کے بعد سے تپتے ریگستان میں رہا، کربلا سے لے کر کے شام تک ہتھکڑیوں بیڑیوں میں جکڑا ہوا، تمازت آفتاب کو برداشت کرتا رہا، لوہے گرم ہوئے، ہتھکڑیوں بیڑی لوہے سے زنجیر سے جکڑا ہوا ہے۔ جب یہ لوہے گرم ہوتے تھے اور اس قدر گرم ہوئے کہ وہ مقام کے جہاں پر ہتھکڑی تھی یا وہ پیر کا حصہ کے جہاں بیڑی تھی، اللہ اکبر عزیزو، وہاں کے گوشت گل گئے، اور بہت دن نہیں لگا ہے عزیزو۔ محسوس کرے، بس مجلس تمام ہے عزیزو، ذرا محسوس کریں، بہت زیادہ دن نہیں لگے ہیں۔ میں کوئی تفصیلی روایت میں نہیں جاؤں گا، ایک منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا امام سجاد کے حوالے سے، جب 11 محرم کو امام کو ہتھکڑی بڑی پہ نہ کر کے کربلا سے لے کے چلے، 12 محرم کو کوفے بازار میں پہنچے ہیں، اور اسی کوفے کے بازار میں ایک شخص نے آ کر کے سلام کیا، امام نے جواب سلام دیتے ہوئے کہا بھائی تو مسافر لگتا ہے۔ اس نے کہا ہاں مولا میں مسافر، ہاں اے شیخ میں مسافر ہوں۔ اللہ اکبر، ایک تو آپ پہچانے ذرا سا
سید سجاد کے ساتھ پھوپھی زینب ہے، بہن سکینہ ہے، لیلا اور رباب ہیں، ام کلثوم ہیں، اور ان کے سامنے آ کر کے ایک جوان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہاں ضعیف ضعیف کہہ کے سلام کیا گیا ہے، ان بیویوں پہ کیا گزری ہوگی۔ عزیزو سلام کے بعد امام نے اس کو پہچانا، نام لے کر کے جب پکارا تو وہ حیران ہو گیا، اور اب امام کو غور سے دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ مدینے کے تو نہیں؟ کہا میں مدینے کا ہوں۔ کہا مولے بنی ہاشم کے تو نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں میں مولے بنی ہاشم کا ہی ہوں۔ تڑپ کے کہتا ہے آپ سے زین العابدین علی بن الحسین، اور ڈرتے ہوئے اس نے نام لیا۔ امام کہتے ہیں ہاں صحیح پہچانا، میں علی بن الحسین زین العابدین۔ اس نے پوچھا واقعات کربلا کو، مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن جب اس سوال و جواب ہو گیا تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مولا میرے لائق کوئی حکم ہو تو فرمائیں۔ امام نے جب اس نے اصرار کیا تو امام نے فرمایا بھائی اگر ہو سکے تو ایک بوسیدہ کرتا لیتا۔ کہا مولا بوسیدہ کرتا کیا ہوگا؟ حکم دیے میں نیا کرتا لے کے آتا۔ تو امام نے کہا نیا کرتا نہ لانا، پٹا پرانا ایک کرتا لے کے آ جاؤ۔ دوڑ کے گیا، کرتا لے کر کے آیا۔ لانے کے بعد جب امام کے سامنے حاضر ہوا تو امام نے کہا بھائی میرے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، ہتھکڑی کی زنجیر لنگر سے بندھی ہوئی ہے، میں اپنے ہاتھوں سے تو نہیں کر سکتا، ہاں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ میں اپنے زنجیروں والے ہاتھ سے اپنے توق کو اٹھاتا ہوں تو میرے توق کے اندر جو کاٹے، ان کاٹوں کے نیچے اس کرتے کو میرے حلق میں لگا دے تاکہ کچھ تو راحت مل جائے۔ امام نے اپنے ہتھکڑیوں والے ہاتھ سے جیسے ہی توق کو اٹھایا، ارے اس شخص نے امام کی طرف کرتا رکھنے کے لیے ہاتھ و سر اٹھایا، اب جو نظر گردن پہ پڑی چیخ مار کے رونے لگا مولا ارے توق کے وزن سے آپ کے گلے کی ہڈیاں نظر آنے لگی۔ ملاحظہ کیا آپ نے 11 محرم کا واقعہ ہے، زنجیروں میں جکڑا گیا، 12 محرم کو کہہ رہا مولا آپ کے گردن کی ہڈیاں نظر آ رہی ہے۔ وہ امام کربلا سے کوفہ اور شام کی منزلوں کو طے کر رہا ہے، کیا عالم ہوا ہوگا۔ لیکن صرف زندگی میں ہی نہیں، اللہ اللہ کربلا پہ 35 سال تک گریا کرنے والا میرا مظلوم امام جس بقی میں سو رہا تھا، اس کے قبر سے صاحبان کو ختم کر دیا گیا، زہرا کی قبر سے صاحبان کو ختم کر دیا گیا۔ اے عزیزو جب ہم زیارتوں کے لیے نکلتے ہیں، ارے کربلا جاتے ہیں امام حسین کا روضہ دیکھتے ہیں، شام جاتے ہیں زینب کا اور سکینہ کا روضہ دیکھتے ہیں، سامر اور کاظمین کے عالیشان روزے دیکھتے ہیں، ارے مشہد کا بہترین روزہ دیکھتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن جب مدینے جاتے ہیں اور مدینے میں ہمیں ایک ٹوٹی ہوئی قبر نظر آتی ہے، اور ہے وہ قبر کے جس قبر کے قریب بیٹھ کر کے ہم آنسو بھی نہیں بہا سکتے، ہم گریا بھی نہیں کر سکتے، ہم فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اس قبر پہ شمع بھی نہیں جلا سکتے، تو دل کتنا رنجیدہ ہوتا ہے۔ ہاں میرا امام جب ان روزوں کو دیکھتا ہوگا تو جب اپنی فریاد کرتا ہو چچا عباس، ارے ساگرے قبروں کے اوپر بہترین گنبد ہے، مگر چچا عباس ذرا بقی کو چلو، میری ماں فاطمہ، میرے جد حسن زین العابدین، ان کی قبر میں صاحبان ہے، ان کی قبروں کے پر تمازت آفتاب ہے۔ ہاں سوگوارو مجلس تمام ہو گئی۔ آپ سوچے عزیزو کہ کیسے ایک بیٹا برداشت کرے گا کہ اس کی ماں کی قبر سے صاحبان ختم ہو جائے۔ آخری جملہ ہے میں احساس دلانے کے لیے اور مجلس تمام ہے عزیزو، شہزادی زہرا کی شہادت کے بعد مقاصد بیان کرتا ہے کہ جب بھی امام حسن انزف نامی شخص کو دیکھتے تھے، امام کی نظر اس پر پڑتی تھی تو امام رخ کو موڑ لیتے تھے اور بہت گریا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ مولا امام حسن یہ بتائیے کیا آپ اس قدر گریا کیوں کرتے ہیں؟
آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ ماں آواز دیتے ہیں، میں وہی کھڑا تھا جب میری ماں فاطمہ کے اوپر چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، میری ماں کے پیروں شکستہ ہوا، میں نے سارے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لہذا برداشت کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سمجھ میں آیا سیسو امام زمانہ جنت البقیع کو دیکھ کر کے کیوں اتنا گریا کرتے ہوں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس منظر کو جب قبر کے اوپر بلڈوزر چلایا جا رہا تھا، قبر منہدم کی جا رہی تھی، امام فریاد کر رہے ہوں گے، اے خدا دعائی ہے دعائی، میری جدہ کے قبر کے اوپر سے سائبان ختم کیا جا رہا ہے، مزار منہدم کیا جا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لعمہ۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبولیت کا شرف عنایت فرما، معبود ہمارے ذکر کو ان دشمنوں کے خلاف احتجاج کی صورت میں قبول فرما، معبود ہم حالات سے مجبور ہے اپنی مظلومہ شہزادی کی قبر پہ روزہ تعمیر نہیں کر پا رہے ہیں، اے میرے آقا، اے میرے مولا، امام زمانہ، ہم آپ کا وسیلہ دے کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، شہزادی کی ٹوٹی پسلیوں کا واسطہ دیتے ہوئے کہ پروردگار جلد سے جلد حالات کو سازگار فرما تاکہ ہم زہرا کی قبر پہ روزہ تعمیر کر سکیں، زہرا کی قبر کے اوپر سائبان کر سکے، امام حسن، امام سجاد، امام باقی، امام صادق کی قبر پہ سائبان کر سکے، بی بی ام البنین کی قبر پہ سائبان کر سکے، اے معبود ان دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان دشمنوں کو جہنم واصل فرما، ان دشمنوں کے ماننے والے اور چاہنے والے ان کے ہم فکر ہم خیال افراد کو نیست و نابود فرما، جن لوگوں نے جنت البقیع کو منعدم کیا ہے، جن لوگوں نے مزارات کو منعدم کیا ہے، میرے مولا امام زمانہ جلد از جلد ظہور اپنے پردے کو اٹھائیے، مولا جلد تشریف لائیے، اے پروردگار جلد سے جلد امام کا ظہور ہو تاکہ ہم امام کے حکم سے امام کی رعیت میں امام کے سپاہی کی حیثیت سے جنت البقیع کی تعمیر کر سکیں، معبود اسی امام کا واسطہ، امام کے ظہور پس ظہور ہم سب کو مولا کے عوان و انصار میں شمار فرما، قبل ظہور ہم سب کو صحیح معنوں میں شیان حیدر قرار بننے کی توفیق فرما، الحمدللہ۔